اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. میں حرم سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے آپ تمام مومنوں سے مخاطب ہوں. الحمدللہ رب العالمین. حکومت پاکستان کی طرف سے جو وفد وزیر پاکستان جناب رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ آیا تھا، جس میں علامہ افتخار نقوی صاحب چیئرمین امام خمینی ٹرسٹ اور 3 بار اسلامی وزیراتی کونسل کے ممبر، علامہ محمد حسین اکبر صاحب جو کہ موجودہ ممبر ہیں اسلامی وزیراتی کونسل کے، اور حقیب خادم القوم والملت شبیر میثمی، سیکرٹری جنرل شیعہ کونسل پاکستان، قائد ملت جعفریہ آیت اللہ سید صادر نقوی کے حکم پر اس وقت میں شریک ہوا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کے فضل سے پچھلے سال سے بہتر اس سال ہماری پاکستان کی حکومت نے اقدامات کیے اور نہ صرف 40 کے مسائل کو حل کرنے میں ایک بہت اچھا کردار ادا کیا، بلکہ آئندہ کے لیے بھی اس کے دوررس اثرات ہوں گے. اس سلسلے میں سب سے پہلی کوشش اور کاوش وہ MRP مشین ریڈیبل پاسپورٹ کی ہے، کہ جو حکومت پاکستان کی کوششوں اور جناب رانا ثناء اللہ صاحب کی بھرپور محنت اور DG پاسپورٹ مسٹر یاور علی اور ہمارے محترم سفیر، جن کے بارے میں پھر بعد میں عرض کروں گا، کہ محنتوں سے آج سے عراق میں ہمارے پاکستانی طالب علموں کے لیے اور زواروں کے لیے اور پاکستانی جو عراق میں مقیم ہیں ان کے لیے جس طرح پاکستان میں مشین ریڈیبل پاسپورٹ بنتا ہے وہ بننا شروع ہو گیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا کام ہے. اس کی برکت سے اب خدا نہ خواستہ اگر کوئی ہمارا قیدی ہوتا ہے اس کی رہائی بھی بہت آسانی اور جلدی سے ہوگی، جس کے لیے الحمدللہ پرائم منسٹر صاحب سے بات ہوئی، عراق کے پرائم منسٹر صاحب سے بات ہوئی، اور انہوں نے الحمدللہ موافقت کی ہے کہ جتنا جلدی آپ ان کو ریکگنائز کر لیں گے ہم اتنا جلدی ان کو آزاد کریں گے. اور اس میں ہمارے ہز ایکسیلنسی پاکستان کے سفیر احمد امجد صاحب کی بہت بڑی کاوشیں اور کوششیں. اگر خدا نہ خواستہ کسی زوار کا پاسپورٹ گم ہو جاتا ہے تو اسے بھی جیسے ہی مشین ریڈیبل اس سے ریکگنائز ہو جائے گا تو پاسپورٹ ایشو کر دیا جائے گا. دوسری بڑی خبر ایک تحفہ ہے عراق کی حکومت سے پاکستان کی حکومت کے خیر سگالے دورے پر، اور وہ یہ کہ 40 کے زواروں کی تعداد جو انہوں نے محدود کی ہوئی تھی اس کو ختم کر دیا ہے، اور انہوں نے الحمدللہ رب العالمین پورے ڈیلیگیشن کا احترام کرتے ہوئے تعداد کی پابندی کو جو انہوں نے طے کیا تھا اس کو ختم کر دیا گیا. جو 50,000 انہوں نے طے کیا تھا اس کو اب ختم کر دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس سال جو پاکستانی ایمبیسی ویزا فی لیتی ہے اسے بھی ویو کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. جو عراقی ایمبیسی پاکستان میں جو ہے وہ جو ہم سے لیتی تھی اس سے بھی ویو کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مشکل ہوتی تھی کہ کسی کو بھی اگر عراق آنا ہو تو کم از کم 5 لوگوں کی ویزا لینی پڑتی تھی، چاہے 3 آ رہے ہو چاہے 2 آ رہے ہو. لیکن الحمدللہ رب العالمین وزیر محترم، سفیر محترم اور دوسرے ذمہ داروں کی کوششوں اور کاوشوں سے اس پابندی کو بائی ایئر والوں کے لیے اٹھا لی گئی ہے. اب سنگل ویزا بھی وہ لے کر آ سکتے ہیں، اور 5 کی شرط جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر 40 میں مزید حکومت عراق پاکستانی زواروں کے لیے فیسلٹیز دینے کی تیاری کر رہی ہے، جو انشاءاللہ عنقریب اطلاع دی جائے گی. پاکستانی زائرین کے لیے
بائی روڈ کا بارڈر کچھ انہوں نے فیصلے کیے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے وہ فیصلے واپس لے لیے، اور اب الحمدللہ رب العالمین پاکستانی بائی روڈ قافلے جو ہیں وہ شیپ بارڈر سے جو عراق کا ہے، جو ایران میں جرزابہ ہے، وہاں سے داخل ہو سکیں گے، اور انشاءاللہ انہیں عزت و احترام سے زیارت کے لیے آگے جانے کی اجازت ہوگی۔ بغداد اور نجف کا ایئرپورٹ چینج ہو سکتا ہے، ساتھ ساتھ پچھلے سال جو ایئرپورٹ چینج ہونے کی مشکلات آئی تھی وہ بھی فائنل ہو گئی ہیں کہ اب بغداد سے انٹر ہونے والا نجف ایئرپورٹ سے جا سکے گا، اور نجف سے انٹر ہونے والا بغداد ایئرپورٹ سے جا سکے گا، لیکن اس کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں جو کاروان سالاروں کو بعد میں بتا دی جائے گی۔ میں یہاں پر ایک بار پھر حکومت پاکستان کا، محترم وزیر داخلہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب کا، ان کی پوری ٹیم کا، سیکرٹری خارجہ صاحب کا، ڈی جی پاسپورٹ صاحب کا، سیکرٹری داخلہ، اور خصوصاً اس موقع پر میں حرم امام حسین علیہ السلام مسٹر احمد امجد کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے